کثیرن 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 کثیرا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے سے ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ اور آج انشاءاللہ 12 ربیع الاول کا ایک خاص وظیفہ، بڑا ہی شاندار اور بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے جو آپ کو بتانا ہے۔ اس وظیفے کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس وظیفے کے کرنے سے بے روزگاری کا خاتمہ، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، بڑی سے بڑی حاجت ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ جادو، جنات، گناہوں سے بچنے اور بے بہا رزق کے لیے دنیا کے 4 بڑے کاموں میں بے بہا برکت، تمام کاموں کے لیے غیبی اسباب، شر و فتنے سے امن، اللہ کے فضل و کرم سے عافیت والی زندگی۔ چلیے ہر ایک کا اب ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی خاص عمل ہے، آپ اس کو لازماً کیجیے گا 12 ربیع الاول کے دن۔ ربیع الاول جیسا کہ 12ویں شب کو آتی ہے، 12واں شب کو 41 مرتبہ آپ نے درود تاج پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ کے کرنے سے اس درود کا عامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روزانہ آپ 3 مرتبہ، پورے مہینے میں آپ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس عمل کی برکت سے، اسے باکثرت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کمالات اس شخص کو ملتے ہیں جو عمل کرنے کے بعد ہی معلوم ہوتے ہیں۔ جو انسان بے روزگار ہے اور کوئی ملازمت نہیں مل رہی، تو 3 دن متواتر درود تاج فجر سے مغرب تک کی ہر نماز کے بعد 7 بار اور عشاء کی نماز کے بعد 100 بار پڑھیں۔ تینوں دن روزگار کی تلاش میں نکلیں، اور جہاں ملازمت کا امکان نظر آتا ہو وہاں اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس درود تاج کے وسیلے سے آپ کی مشکل آسان کر دیں گے۔ تمام حاجات و مشکلات کے حل کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یا فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ کا معمول رکھیں۔ ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مشکل خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی فوری ضرورت اور یا بڑی حاجت پیش آ جائے، یا اچانک کوئی مشکل یا مصیبت سر پر آ پڑے، تو عشاء کے بعد 2 نفل قضائے حاجات کے پڑھ کر 100 مرتبہ درود تاج مکمل حضور قلبی کے ساتھ 7، 11 یا 21 دن تک پڑھیں، تو بڑی سے بڑی حاجت جو ہے وہ آپ کی حل ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چند لوگ مل کر ایک ہی نشست میں 2100 مرتبہ پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، دونوں طریقوں سے آپ یہ کر سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت مفید ہیں۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا خواہش مند ہو تو اسے شب جمعہ میں 170 مرتبہ پڑھے اور 40 جمعے تک یہی عمل جاری رکھے۔ انشاءاللہ شرف زیارت سے مشرف حاصل ہوگا۔ جو شخص جادو، جنات کے اثرات میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ کسی بھی اسلامی مہینے کی پہلی شب جمعہ میں رات کو باوضو ہو کر خوشبو لگائے اور نہایت ہی یکسوئی کے ساتھ 11 مرتبہ درود تاج پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے اور ہاتھوں کو اپنے تمام بدن پر پھیر لے۔ اسی طرح اگلی شب جمعہ تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ سخت سے سخت جادو اور جنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اور بے بہا رزق کے لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل گناہوں سے صاف ہو جائے اور دوبارہ گناہوں کے پاس نہ جائے، تو اسے چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 60 مرتبہ درود تاج کا ورد کرے، اور نماز عصر اور عشاء کے بعد 3 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ درود تاج کی برکت سے اس کا دل پاک و صاف ہو جائے گا اور مغفرت کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اس کا کہ رزق کے بے بہا دروازے کھل جائیں گے، جس کی وجہ سے آج ہر شخص پریشان ہے۔ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوب لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 5 مرتبہ درود تاج پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ میں نے یہ عمل کئی دفعہ کیا ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس میں سے مال میں برکت ہوتی ہے، تمام کاموں کے لیے غیبی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اور شر و فتنے سے امن حاصل ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے عافیت والی زندگی بسر ہوتی ہے۔ واقعی میں اس درود تاج کے بہت سارے فضائل ہیں۔ میں خود بھی پڑھتی ہوں، مغرب کے بعد رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ کے سوتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے غیبی مدد کر دیتے ہیں کہ آپ کا گمان ہوگا۔
اس لیے یہ روزمرہ کا معمول بنائیں اور درود و تاج کو اپنے روٹین میں رکھیں۔ آج کل حاسدین بہت زیادہ ہیں، آپ کے ہر گھر میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے محلے میں، آپ کی دوستوں میں، آپ کے آفس میں۔ تو اس لیے حاسدین سے بچنے کے لیے آپ کا کوئی بھی دشمن یا حاسد ہے، کوئی حکمران جیسے کہ کوئی آپ کی فیملی میں یا آپ کے آفس میں جیسے ہے، آپ کو قدم قدم پر اپنی جان کا خطرہ ہے، تو روزانہ نماز عشاء کے بعد نہایت یکسوئی کے ساتھ باوضو ہو کر 41 مرتبہ اس درود پاک کا ورد کریں اور یہ عمل بلا ناغہ 40 دنوں تک جاری رکھیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حفاظت کے لیے ایک غیبی نظام متوجہ ہو جائے گا۔ پاکٹ منی میں برکت کے لیے تو بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، بچوں کو پاکٹ منی ملتی ہے، اس کے علاوہ بڑے ہوتے ہیں ان کے پیسے جو ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ درود تاج پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کی دکان ہے تو دکان لوگوں کی آمد و رفت سے شروع ہو جائے گی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، نوکری میں ترقی ہو، کاروبار میں خوب وسعت ہو، گھر کے راشن میں برکت ہو، پاکٹ منی میں ایسی برکت ہو کہ جس سے پورا مہینہ بآسانی گزرے اور بعد میں بھی پیسے بچ جائیں، تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ہر بیماری سے نجات کے لیے بھی ہے یہ۔ جو شخص بیماری میں مبتلا ہو، بیماری کسی بھی قسم کی ہو، نزلے سے لے کر خدا نخواستہ جان لیوا امراض تک، اس مریض یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی درود پاک کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی مریض پورا دن استعمال کرتا رہے، 11 دن یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ بہتر نتائج آپ کو حاصل ہوں گے، جس پر آپ کا ڈاکٹر بھی پریشان ہو جائے گا کہ یہ بیماری کیسے چلے گی۔ اور بھی اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جیسے کہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ تہجد کے وقت 40 مرتبہ اس درود پاک کو بلا ناغہ 40 دن پڑھیں، انشاءاللہ غیب سے اس کی شادی کے اسباب بن جاتے ہیں۔ درود تاج ایک عظیم اور برکت والا درود ہے، جو شخص اسے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور فرما دیتے ہیں، دل کو سکون عطا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ ہر روز تھوڑا وقت نکال کر درود تاج پڑھیں، اپنی عادت بنا لیجئے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں برکتیں حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درود کی برکت سے ایمان کی روشنی، صحت، رزق کی وسعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ والسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغاربین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 کثیرا۔